میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے انسان کی زندگی کٹتی چلی جاتی ہے، ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے دین سے کمزوری کا دن نظر آتا ہے۔ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے رشتے کا ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کمزور دکھائی دیتا ہے۔ کل تک اگر جذبہ بندگی تھا تو آج جذبہ بندگی سرد پڑتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ آج سے 10 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو مسلمانوں کی سچویشن یہ تھی کہ اذان کی آواز کو سننے کے بعد وہ ٹی وی کو بند کر دیتا تھا، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد ٹی وی بند تو نہیں کرتا، والیوم سلو کر دیتا ہے۔ سوچ بدلتی جا رہی ہے، دین سے بیزاری کی لہر پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور انسان کی سچویشن یہ ہے کہ اپنے دین سے اس کا رشتہ جتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا مضبوط نظر نہیں آتا۔ اور آج اللہ رحم و کرم فرمائے، گناہوں کے سیلاب نے جذبہ بندگی کو سرد کر دیا، گناہوں کے سیلاب نے انسان سے ذوق بندگی کو چھین لیا، بلکہ آج کا انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف گزارنے کے اندر نہ ہچکچاتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ شرم محسوس کرتا ہے، بلکہ اب تو برائیوں نے معاشرے میں اتنی جڑ پکڑ لی کہ اب تو برائیوں کو برائی سمجھنا بھی آج کے دور کے اندر ایک برائی سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ آج کا حال یہ ہے کہ انسان برائی کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اور برائی کے اندر زندگی گزارنے والے بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کو برا نہ سمجھا جاتا ہے، نہ ان کے وقار کے اندر کوئی کمی آتی ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی بڑے عیش کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بظاہر عزت کے ساتھ گزارتے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ایک سوال کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ آخر کیا بات ہے کہ آج کا مسلمان گناہ دلیری کے ساتھ کر رہا ہے، آج کا مسلمان گناہ بے خوفی کے ساتھ کر رہا ہے، آج کے دور کا مسلمان گناہوں کو کرتے ہچکچاتا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تصور جو انسان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے تھا، وہ تصور انسان کے دل و دماغ سے اوجھل ہو چکا، اور اس تصور کے اوجھل ہونے سے پہلے اس مسلمان کے دل و دماغ سے اللہ کی کبریائی، اللہ کی پکڑ، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے اوصاف، اللہ کے اسماء حسنہ، یہ ساری چیزیں اس کی نظر سے اوجھل ہو گئیں۔ چنانچہ مسلمان کا عالم یہ ہوا کہ جب اللہ کی قدرت کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی پکڑ کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی قوت کے بارے میں نہیں جانتا، تو آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ پھر وہ چھپ کر بھی گناہ کرتا ہے، وہ اعلانیہ بھی گناہ کرتا ہے۔ اسی کو میرے پروردگار نے سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا، اور انسان کی فکر کو درست کرتے ہوئے فرمایا، انہو یعلم الجہر وما یخفا، بے شک وہ تمہارے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے۔ نہ تم اس سے کوئی چیز چھپا سکتے ہو، اور کوئی مسلمان اگر یہ تصور کرے کہ میں کہیں چھپ کر گناہ کر لوں، میرے مولا کے علم میں یہ بات نہیں آئے گی۔ جس طریقے سے معاذ اللہ ایک انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں باپ سے چھپ کر کے گناہ کر لوں گا، میں ماں سے چھپ کر کے گناہ کر لوں گا، میں رشتہ دار سے چھپ کر کے گناہ کر لوں گا۔ ارے یہی وجہ تو ہے کہ رات کی تاریکی میں جب موبائل لے کر کے کچھ غلط چیز دیکھنی ہوتی ہے تو انسان چھپ کر کے دیکھتا ہے، آڑ کر کے دیکھتا ہے، چادر کے اندر چھپ کر کے دیکھتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ گناہ کے سلسلے
سلسلے میں دلیری کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ گناہ کے سلسلے میں بے باکی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان کے دل سے یہ تصور نکل گیا انہو یعلم الجہر وما یخفا، کہ بے شک وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے، تم اس سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں چھپے ہوئے بھید بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہے، اس پر تو سب آیا ہے۔ بلکہ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا ارے تم زمین کی بات کرتے ہو، تم انسان سے چھپنے کی بات کرتے ہو، تم کسی کنارے پر جا کر گناہ کی بات کرتے ہو، تم اگر کسی انسان سے چھپ کر کے گناہ کی بات کرتے ہو، رشتہ دار سے چھپ کر کوئی کام کرنے کی بات کرتے ہو، تم زمین میں کہیں چلے جاؤ یا آسمان میں کہیں چلے جاؤ، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ تصور انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے، جب یہ خیال انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں اپنے کریم سے نہیں چھپ سکتا، میں اپنے پالنہار حقیقی سے نہیں چھپ سکتا، اپنے معبود برحق سے نہیں چھپ سکتا، تو اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، کبھی گناہ کا خیال دماغ میں پیدا ہوگا اور سوچے گا میں چھپ کر گناہ کروں، تو ضمیر اندر سے پکارے گا نادان، تو انسان سے چھپ سکتا ہے، خدا سے کہاں چھپ کر کے جائے گا، معبود برحق سے کہاں چھپ کر کے جائے گا، پالنہار حقیقی سے کہاں چھپ کر جائے گا۔ اس کو میں ایک حدیث کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ کے دل و دماغ میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی۔ ایک حبشی صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بے پناہ گناہ سرزد ہو گئے، اگر میں معافی مانگوں اور سچے دل سے توبہ کر لوں تو کیا میرا مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے پیغمبر تھے، امید کے پیغمبر تھے، ارشاد فرماتے ہیں ہاں اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے بعد جو دوسرا سوال کیا اسے غور سے سنو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا میرا مولا مجھے گناہ کرتے دیکھتا تھا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، بدن پہ کپ کپی تاری ہوئی، پریشان ہو گئے اور قدرت کے دیکھنے کے تصور نے ان پر لرزہ طاری کر دیا اور اسی وقت وہ دھڑام سے گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، آج معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکا، معاشرہ بدکرداری کے دلدل میں ڈوب چکا، آج نوجوانوں کی پاکیزگی ختم ہو گئی، آج نوجوانوں کا کردار ختم ہو گیا، آج معاشرے کے اندر پاکیزہ نوجوان تلاش کرو تو ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس تصور کو دل و دماغ میں بٹھا لو کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تمہارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے چھپے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعلم ما توسوس بہ نفسا، جو تمہارے دل کے اندر خیالات ابھرتے ہیں وہ بھی مولا سے چھپے ہوئے نہیں، مولا ان خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ہم ہزار اپنے حلیے کو اسلامی بنا کر انسانوں کے سامنے آ جائیں، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر غلط وسوسے جنم لے رہے ہو، انسان سے چھپا سکتے ہیں، قدرت سے نہیں۔ اس پالنہار حقیقی سے کوئی چیز ہماری پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم دنیا کے انسانوں سے چھپ سکتے ہو، پالنہار حقیقی سے نہیں چھپ سکتے۔
تو سورہ اعلیٰ کی یہ آیت انہو یعلم الجہر وما یخفا یہ بتا رہی ہے کہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا اللہ ہے۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کے لنک ملے۔